بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم الدرس الرابع سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اس کو ایک دفعہ ہم اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے وہ حاذا اور حاذہ کا استعمال کیا تھا، اور اسی طرح سے ہم نے عاقل اور غیر عاقل کے لیے ما اور من جو ہے وہ سوال کے لیے ہم نے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اس میں اشارہ جو ہے وہ ہم نے اشارے قریب مذکر مؤنث کے لیے حاذا، مذکر کے لیے حاذہ، مؤنث کے لیے اسی طرح سے اشارے بعید جو ہے وہ ذاکا یا ذالکا ہم نے جو ہے وہ دور کے لیے استعمال کیا تھا مذکر کے لیے، اور دل کا ہم نے جو ہے وہ مؤنث جو ہے وہ اشارے بعید کے لیے دور کے لیے ہم نے استعمال کرنا سیکھا تھا۔ تو اور ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کیا کہ ہر درس میں ہمارے سامنے نئے نئے الفاظ آتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ان الفاظوں کو یاد کرنے سے پھر یہ ہوگا کہ کورس کے اختتام پر ہمارے پاس جو ہے الفاظوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کی مدد سے ہم بہت اچھے انداز میں عربی بول سکتے ہیں اور پھر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی پچھلے درس میں ہم نے واو کا ایک درمیان میں استعمال بھی دیکھا تھا، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا حاذا قلم وذاک قلم، تو یہ قلم ہے اور وہ قلم ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ واو جو ہے یہ حرف عطف کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حروف ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے قرآن میں بھی ان کا استعمال ہے، اور آپ نے اکثر قرآن میں پڑھا ہوگا اس طرح سے، جیسے مثال کے طور پر رب المشرقین و رب المغربین، تو درمیان میں واو آیا، اس کے مطلب ہوتا ہے اور۔ اسی طرح سے الشمس والقمر، تو اس طرح سے کافی جگہوں پہ جو ہے نا حرف عطف واو کا استعمال اس کے معنی ہوتے ہیں اور، تو یہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، اور جو ہے وہ درمیان میں ایک یہ چیز اس کی وضاحت ضروری تھی، تو اس کی مزید مشق کیجیے گا، مختلف الفاظ اپنے سامنے رکھیے گا، تو چیزیں جو ہے یاد ہو جائیں گی، جتنی مشق کریں گے اتنی زیادہ چیزیں جو ہے اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اب ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، اور درس پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات دوبارہ واضح کر دیں کہ ہم نے مدارس کے نصاب میں شامل کتاب الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ جو ہے اس کو ہم نے اس کورس کا حصہ بنایا ہے، اس کورس میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے، اور اسی کے جو ہے وہ صفحات کو ہم اپنے درس میں استعمال کرتے ہیں، اور ان صفحات کی مدد سے ہم عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزید جو مواد آپ کو فراہم کیا جاتا ہے وہ کچھ اور چیزیں جس کی جہاں جہاں پہ وضاحت ضروری ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مزید مواد جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے، تاکہ چیز اچھی طرح سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، تو آج کا ہمارا سبق جو ہے الدرس الرابع، ٹھیک ہے، اس میں اہم موضوع ہے آج کا، اور وہ ہے ضمائر کا استعمال۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انا، انتا، ہوا، یہ جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والے ضمائر ہیں، اور مؤنث کے لیے جو ہے الگ ضمائر ہیں، اس کو ہم ابھی مزید تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف سمجھ لیں کہ ضمیر وہ کلمہ یا بامعنی لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، اور وہ اسم خواہ حاضر ہو یا غائب ہو یا متکلم ہو۔ جیسے انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انتا کا مطلب ہوتا ہے تو، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جب ہم جیسے مثال کے طور پر اس کو ہم کہیں کہ حاذا خالد، کہ یہ خالد ہے، ٹھیک ہے، اب ہم خالد اگلا جملہ بولنے کے لیے ہم خالد کو مزید استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہوا صالح، وہ نیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اس طرح سے ہم ضمائر کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کہا حاذا خالد، یہ خالد ہے، ہوا صالح، وہ نیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دوبارہ بجائے کہ ہم خالد کو استعمال کریں، ہم نے اس کی جگہ پہ ضمیر کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال، اس کو جو ہے وہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے ضمائر جو ہیں اس کے دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضمیر منفصل اور ایک ہوتی ہے ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل جو ہے وہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، وہ علیحدہ علیحدہ، جیسے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے سامنے، انا، انتا، ہوا،
اس طرح سے لکھی ہوئی ملیں گی آپ کو، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی. اور ضمیر متصل جو ہے یہ کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. تو یہ جب موضوع ہمارا آئے گا سامنے تو اس کو ہم مزید اچھی طرح سے سیکھ لیں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ضمیر منفصل کا استعمال جو ہے وہ اس درس میں ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر جو ہے وہ جو واحد مذکر مؤنث کے لیے جو ضمائر استعمال ہوئے ہیں اس کو سرکل کیا ہے تاکہ ہماری کنسنٹریشن توجہ ہماری اسی طرف رہے. تو ہوا جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں وہ، تو یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیا کے معنی بھی وہ کے ہوتے ہیں لیکن یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تو، یہ جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتی کا مطلب بھی ہوتا ہے تو، اور یہ جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے انا جو ہے یہ متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پر دو باتیں. ایک تو یہ کہ تو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو بظاہر تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے، لیکن عربی گرامر میں ہمیں ہر چیزوں کی وضاحت کرنی ہے. تو جب ہم کسی فرد واحد یا مفرد کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ اگر ہم تم یا آپ کا لفظ استعمال کریں تو پھر شاید ایسا ہوتا ہے کبھی سمجھنے والا سمجھے کہ یہ ایک سے زیادہ لوگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ صرف ایک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی انا آپ دیکھیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، لیکن جب ہم اس پہ جو ہے وہ جملے پڑھیں گے تو اس جملے کو پڑھ کر خود اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی نشانی سیکھی ہے کہ کسی اسم کے ساتھ گولتا ہو تو یہ مؤنث کی جو ہے نشانی ہے. تو جب بھی ہم ایسا اسم جو ہے انا کے ساتھ آ جائے جس کے ساتھ گولتا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہم نے آگے دیکھنی ہیں، تو ہم بآسانی جو ہے وہ آج کی مشق میں بھی یہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. اب ہم ضمائر کا استعمال دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ مذکر اسما جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں جو ضمائر مذکر کے لیے استعمال ابھی ہم نے چارٹ میں دیکھا تھا اس کا استعمال کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو انا استاذن مطلب میں استاد ہوں. انتا تلمذن میں شاگرد ہوں. ہوا تلمذن وہ شاگرد ہے. تو یہاں پر انا انتا اور ہوا جو ہے وہ مذکر جو ہے وہ اسم کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. تو مزید الفاظ آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کی مشق کیجیے گا تو مزید پریکٹس ہو جائے گی اور چیز جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. آگے دیکھیں من انتا یا خالدو. من انتا یا خالدو، ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. عربی میں یہاں پر جو ہے وہ پکارنے کے لیے جو ہے وہ یا کا استعمال، ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح سے ہم نے پچھلی درس میں واو حرف عطف کو دیکھا تھا، واو کا مطلب اور، ٹھیک ہے، اور آج بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیا ہے. تو اسی طرح سے یا جو ہے یہ حرف ندا جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس کو پکارا جائے اس کو ہم کہتے ہیں منادا. تو یہ جو ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے. اور یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہے من انتا یا خالدو، ٹھیک ہے، اے خالد تو کون ہے. یہاں پر اہم بات جو ذہن نشین آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ جب بھی حرف ندا کے بعد جو اسم ہوگا تو یا لگنے سے اس کی جو تنوین ہے، عام حالات میں ہم اس کو خالدون پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی خالدون کے ساتھ حرف ندا کا استعمال ہوا تو خالدون کی جو تنوین تھی دو پیش وہ ایک پیش میں تبدیل ہو گئے. تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا، من انتا یا خالدو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آگے جب بھی جب حرف ندا کا استعمال ہو تو وہاں پر آپ نے اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایک ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انا تلمذن، ٹھیک ہے. سوال ہوا من انتا یا خالدو، ٹھیک ہے، اے خالد تو کون ہے. تو جواب میں جو ہے وہ انا تلمذن میں شاگرد ہوں. یہ سارے مذکر اسما کے ساتھ یہ
ضمائر استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ من انا میں کون ہوں. انتا استاذ آپ استاد ہیں. ٹھیک ہے. یا کیونکہ یہاں پر ایک کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے تو استاد ہے. من ہوا وہ کون ہے. ہوا تلمذن وہ شاگرد ہے. تو یہاں پر ہم نے اس مشق کے ساتھ جو ہے وہ انا انتا اور ہوا کا استعمال جو ہے وہ سیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر کیونکہ عاقل کی بات ہو رہی ہے تو سوال کے لیے من کا استعمال ہوا ہے. تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا جو ہم پچھلے اسباق میں سیکھتے چلے آئے ہیں. اب آگے دیکھیے اہم بات حل کا استعمال. ٹھیک ہے. حل جو ہے وہ یہاں پر کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی مزید وضاحت کہ حل جو ہے یہ کچھ حرف استفہام ہوتے ہیں. تو حل جو ہے یہ حرف استفہام اور جہاں پر جواب ہاں یا نہیں میں دینا ہو تو وہاں پر حل. لیکن ساتھ ساتھ ایک نئی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ حل کی جگہ پر ہم آ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آ قرأت القرآن کیا تو نے قرآن پڑھا. یا آپ اس کی جگہ پر حل قرأت القرآن کیا تو نے قرآن پڑھا. تو کتاب میں حل کا استعمال ہے لیکن یہ آ کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو اس کی وضاحت ضروری تھی تاکہ آپ کو کبھی یہ کہیں پر لکھا ہوا نظر آئے تو آپ کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ حل کا استعمال ہے. تو حرف استفہام یاد رکھیے گا کہ ایسا سوال جس میں صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہو تو وہاں پر ہم آ اور حل کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے یہاں پر ہے آ قرأت القرآن کیا تو نے قرآن پڑھا یا حل قرأت القرآن کیا تو نے قرآن پڑھا. جواب میں نعم قرأت القرآن جی ہاں میں نے قرآن پڑھا. ٹھیک. تو نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں یا ہاں. تو آگے اب دیکھیے حل حاضی سیارتن. تو یہ گاڑی سیارہ کہتے ہیں گاڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور گولتا نشانی ہے کہ سیارہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کے ساتھ حاضی کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. حل حاضی سیارتن کیا یہ گاڑی ہے. جواب میں نعم ہاں. یا یہ بھی ہم مزید وضاحت کے لیے نعم حاضی سیارتن ہاں یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے حل حاضہ مسجد کیا یہ مسجد ہے. تو جواب میں لا نہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن مزید وضاحت کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے سوال ہے حل حاضہ مسجد تو ہم نے کہا لا بل حاضہ بیت نہیں بلکہ یہ گھر ہے. تو نام حل کا مطلب اور آ کا مطلب آپ نے کہا کے لیے کیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نام ہاں یا جی ہاں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لا کا مطلب نہیں اور بل کا مطلب بلکہ. تو یہاں پر یہ چیز اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں. حاضہ کتابن یا حل حاضہ کتابن یہ کتاب ہے. تو کیونکہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ کتاب ہے تو ہم نے کہا نام حاضہ کتابن جی ہاں ہاں یہ کتاب ہے یا جی ہاں یہ کتاب ہے. تو یہ چیزیں آسان سی ہیں بس یہ کہ اس کی تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے. واپس ہم اپنے درس کی طرف جو ہے وہ آ گئے ہیں اور اس میں جو آگے کچھ مشقیں ہمیں ہماری جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت اہم معلومات ہمیں مل رہی ہیں اس کتاب سے. تو اگلا جو ہے وہ حل انتا تلمذن کیا تو شاگرد ہے. جواب میں نعم انا تلمذن جی ہاں میں شاگرد ہوں. حل انتا استاذن کیا آپ استاد ہیں. جواب میں لا بل انا تلمذن نہیں بلکہ میں شاگرد ہوں. حل انا استاذن کیا میں استاد ہوں. جواب میں نعم انتا استاذن جی ہاں آپ استاد ہیں. حل خالدن تلمذن کیا خالد شاگرد ہے. نعم خالدن تلمذن جی ہاں خالد شاگرد ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپ جتنا بھی استعمال ہوا ہے اب تک یہ سارے کے سارے مذکر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. حل کا استعمال انا انتا اور ہوا کا استعمال سب مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اگلی جو مشق ہے ہمارے سامنے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انا وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے اور انا مؤنث میں بھی استعمال ہو رہا ہے. لیکن بالکل واضح ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ہے وہ انا جو ہے وہ مؤنث کے لیے جب استعمال ہوگا
تو مؤنث کی کچھ نشانی ہے اس کو ہم سمجھ لیں. جیسے یہاں پر گولتا ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے, تو یہ انا جو ہے مؤنث کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر انا استاذتن, میں استانی ہوں. انتی تلمذتن, میں شاگردہ ہوں. ہیا تلمذتن, وہ شاگردہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مزید آگے من انتی یا فاطمہ تو, یہاں پر جو ہے وہ ایک تو فاطمہ یہ غیر منصرف اسما ہے. پہلے ہم پچھلے اسباق میں ہم جان چکے ہیں کہ عربی میں جتنی بھی عورتوں کے نام جو ہیں وہ اس کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے آخر میں وہ ایک پیش ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے من انتی یا فاطمہ تو. ٹھیک ہے, اے فاطمہ تو کون ہے؟ تو جواب میں کہا انا تلمذتن, میں شاگردہ ہوں. پھر من انا, میں کون ہوں؟ جواب میں انتی استاذتن, میں استانی ہوں. من ہیا, وہ کون ہے؟ ہیا زینب, وہ زینب ہے. اب سوال حل انتی تلمذتن, کیا تو شاگردہ ہے؟ جواب میں نعم انا تلمذتن, جی ہاں میں شاگردہ ہوں. حل انتی استاذتن, کیا تو استانی ہے؟ لا بل انا تلمذتن, نہیں بلکہ میں شاگردہ ہوں. حل انا استاذتن, کیا میں استانی ہوں؟ نعم انتی استاذتن, جی ہاں میں استانی ہوں. آخری لائن اس صفحے کی حاذہ فاطمہ تو, یہ فاطمہ ہے. ہیا تلمذتن, وہ شاگردہ ہے. ٹھیک ہے. ہیا مؤدبتن, وہ مہذب ہے. ٹھیک ہے, وہ مہذب ہے. تو یہ لفظ اس کے معنی اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا. تو جو نئے الفاظ جس کے معنی آپ کو نہیں پتہ ہوں اس کو نوٹ کر لیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. ہر درس کی طرح اس درس میں بھی تمرین مشق ہمارے سامنے ہے, اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ہم نے سیکھا ہے اس کی دہرائی ایک دفعہ ہو جاتی ہے, اس کا ریویژن ہو جاتا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. تو یہاں پر نمبر 1 پہلے جو ہے وہ ان الفاظوں کو جملوں میں جو ہے ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کریں. مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ ان میں جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ الفاظ دیے ہیں. جیسے عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. تو اگر ہم پچھلے جو ضمائر ہم نے سیکھے ہیں, ہم جو ہے وہ اس میں اشارہ ہم نے سیکھا ہے, اس کو ہم استعمال کر کے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاذا عالم, یہ عالم ہے. تاجر, تجارت کرنے والا. اب اس میں ہم کسی ضمیر کو استعمال کر لیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انتا تاجر, تو تاجر ہے. ٹھیک ہے. عاقل, عقل مند. ہوا عاقل, وہ عقل مند ہے. شریف, بزرگ کو کہتے ہیں انتا شریف, تو بزرگ ہے. قادم, خدمتگار کو کہتے ہیں انا قادم, میں قادم ہوں. تو یہ ہم نے جو ہے مذکر اسما کے ساتھ جو ہے وہ ضمائر کو, اس میں اشاروں کو استعمال کر سیکھنے کی کوشش کی ہے. آگے مؤنث الفاظ کا استعمال ہے کہ عالمتن. اب دیکھیے آخر میں گولتا آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نام ہے لیکن ہر نام کے آخر میں گولتا ہے, تو اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ سارے مؤنث اسما ہیں. عالمتن, جاننے والی. حاذہ عالمتن, یہ عالمہ ہے. تاجرتن, تجارت کرنے والی. انتی تاجرتن, تو تاجر تجارت کرنے والی ہے. عاقلتن, عقل والی. ہیا عاقلتن, وہ عورت عقل مند ہے. شریفتن, بزرگ عورت. انا شریفتن, میں بزرگ عورت ہوں. قادمتن, نوکرانی یا ملازمہ. تو انتی قادمتن, میں نوکرانی. انتی, کیونکہ یہاں پہ انتی کا مطلب یہ ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. انتی قادمتن, تو نوکرانی ہے یا تو ملازمہ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ چیزیں ہم نے استعمال کر کے دیکھی ہیں. اب نمبر 2 میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ خود لکھیں, اور یہاں پر حل کا استعمال ہے. جیسے مثال کے طور پر سوال ہے کہ حل انتا موظفن, کیا تو ملازم ہے؟ تو اب ہمیں اس کا جواب دینا ہے. پچھلے اسباق جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں نعم انا موظفن, جی ہاں میں ملازم ہوں.
یا آپ کہہ سکتے ہیں لا، ٹھیک ہے، انا تلمذن نہیں، میں جو ہے وہ شاگرد ہوں. تو یہاں پر ہم نے جو ابھی چیزیں استعمال کی ہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کی مشق کریں گے. دوبارہ دیکھ لیں کہ حل انت موظفن، کیا تو ملازم ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ نعم انا موظفن، جی ہاں میں ملازم ہوں. حل انت مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ نعم انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انت پاکستانی، کیا تو پاکستانی ہے؟ نعم انا پاکستانی ہوں، جی ہاں میں پاکستانی ہوں. عربی میں کیونکہ بے کا استعمال نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے بے کی جگہ پر با کو استعمال کیا ہے. حل انت رجل، کیا تو مرد ہے؟ جواب میں نعم انا رجل، جی ہاں میں مرد ہوں. حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے؟ جواب میں نعم محمود طالب، جی ہاں محمود طالب علم ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ حل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہوا مسرور، جی ہاں وہ خوش ہے. تو یہ ہم نے مذکر میں حل کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا ہے. اسی کو اگر ہم مؤنث اسما کے ساتھ استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ حل انتی موظفتن، کیا تو ملازمہ ہے؟ جواب میں نعم انا موظفتن، جی ہاں میں ملازمہ ہوں. حل انتی مسلمتن، کیا تو مسلمان ہے؟ جواب میں نعم انا مسلمتن، جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتی پاکستانیتن، کیا تو پاکستانی ہے؟ جواب میں نعم انا پاکستانیتن، جی ہاں میں پاکستانی ہوں. حل انتی امراۃن، کیا تو عورت ہے؟ جواب میں نعم انا امراۃن، جی ہاں میں عورت ہوں. حل فاطمۃ طالبۃن، کیا فاطمہ طالبہ ہے؟ نعم فاطمۃ طالبۃ، جی ہاں فاطمہ طالبہ ہے. حل ہی مسرورۃن، کیا وہ خوش ہے؟ جواب میں نعم ہی مسرورۃ، جی ہاں وہ خوش ہے. تو یہاں پر ہم نے حل کا استعمال جو ہے وہ نام کا استعمال اور مذکر مؤنث کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب آگے جو ہے وہ نمبر 3 پر مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ ھذا صالح، یہ نیک ہے. اب ہم پچھلی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس کو مذکر میں تبدیل کریں تو کیا بنے گا جملہ؟ ھذہ صالحۃ، یہ نیک ہے. ھذا کاتب، یہ لکھنے والا جو ہوتا ہے کاتب، یہ کاتب ہے. ہم نے کہا ھذہ کاتبۃ، یہ کاتبہ ہے. ھذا متعلم یا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے. تو جب یہاں پہ اس کو مؤنث میں تبدیل کرنے کس طرح سے ہوگا؟ ھذہ متعلمۃ یا ھذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے. انت ولد، تو لڑکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ہم مؤنث میں کیسے تبدیل کریں گے؟ اب انت کی جگہ پر ہم کہیں گے انتی ولدۃ، تو لڑکی ہے. ھذا شریف، یہ معزز ہے. ھذہ شریفۃ، یہ معزز ہے. ہوا کریم، وہ شریف ہے. ہی کریمۃ، وہ شریف ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہم پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھے تھے وہ اس میں بھی اس کا استعمال ہے. ہوا مریض، وہ بیمار ہے. ہی مریضۃ، وہ بیمار ہے. انا تلمذ، میں میں شاگرد ہوں. یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. تو انا تلمذ، میں شاگرد ہوں. اور اس کو مذکر میں اگر ہم تبدیل کریں تو یہاں پر دیکھیے انا تلمذۃ، میں شاگردہ ہوں. تو دیکھیے انا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا اور مؤنث کے لیے استعمال، لیکن واضح ہے کہ جہاں پر بولتا ہے وہ مؤنث کی نشانی ہے. تو اس طرح سے بہت آسانی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. انت استاد، آپ استاد ہیں. مؤنث کے لیے انتی استاذۃ، آپ استانی ہیں. ٹھیک ہے. ہوا ولد، وہ لڑکا ہے. ہیا ولدۃ، وہ لڑکی ہے. تو یہاں پر ہم نے اس تمرین جو مشق ہے اس کو مکمل کیا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے پیچھے سیکھی ہیں اس کو ہم نے استعمال کیا ہے اور مزید چند ایک نئے الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں. تو آپ بھی کچھ اور الفاظ مذکر کے لیے سامنے رکھ کر، مؤنث کے لیے سامنے رکھ کر اس کی مشق کیجیے گا. تو انشاءاللہ چیزیں بہت اچھی طرح سے واضح ہوں گی اور چیزوں کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے.
کوشش کریں اب تک جتنی بھی کلاسز ہو چکی ہیں ان سب کو اچھی طرح سے سن لیں تاکہ اگلی کلاسز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں. تو آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.